ایزا سید صاحب، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، چین میں امریکی صدر تھے، ساتھ ہی بھارت میں ایرانی وزیر خارجہ تھے، دونوں نے بات کی، اپنا اپنا سٹانس دیا. یہ جو اہم کوششیں ہو رہی ہیں اور خاص کر یہ جو ٹرمپ کا دورہ چین تھا، اس سے توقعات بھی بہت ساری تھیں. کیوں آپ کے خیال میں کچھ واضح نکل کے نہیں آیا، یا کوئی واضح سلوشن سامنے نہیں آیا، ایٹ لیسٹ کوئی ان لائنز کے اوپر ٹینجیبل پیش رفت نہیں ہو پائی؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو چھوٹی سی خبر کا تحفہ بھی دیتا ہوں. اچھا. وہ یہ ہے علینا کہ جو چائنیز جو میٹنگ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس میں ایک ایرانی سگنل بھی موجود تھا، اور ایرانی سگنل ایرانی گورنمنٹ نے چائنیز جو گورنمنٹ ہے اس کو دیا تھا. اور وہ سگنل کیا تھا؟ وہ سگنل تھا کہ جو HEU یعنی کہ ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے 400 kg، چائنا کو یہ آفر تھی کہ اگر چائنا راضی ہو تو اس یورینیم کا ایک حصہ جو ہے وہ چائنا کو دیا جا سکتا ہے ایز گارنٹی. ٹھیک ہے؟ تو یہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ابھی بھی رکی نہیں ہیں. بیک گراؤنڈ میں ابھی بھی پاکستان اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے، ابھی بھی ایران ایکٹیو ہے، ایران از لسننگ، ایران کام کر رہا ہے، ایران بھی پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ انگیجڈ ہے، اور امریکہ وہ بھی انگیجڈ ہے. تو جو عباس عراقچی صاحب نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کی، اور بالکل آپ نے رائٹلی کہا کہ بیجنگ میں جو چیزیں ہوئی ہیں، چائنا میں جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. بیجنگ کی ٹیبل کے اوپر بھی ایران سب سے اہم ترین ایشو تھا، اور ایران اہم ایشو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ امریکی صدر جب واشنگٹن سے، جب امریکہ سے اڑے، تو جو ٹویٹس کی چائنا کی ایمبیسی نے جو واشنگٹن میں ہے وہ بڑی اہم ہے، اور میرے خیال میں ہم نے مین سٹریم میڈیا پہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں دیکھی. اور وہ کیا ہے؟ چائنا نے اپنی ریڈ لائنز بتا دی کہ ہماری ریڈ لائنز یہ ہیں، تائیوان ہماری ریڈ لائنز ہے. انہوں نے بتا دیا کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے اوپر آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاتھس ہیں اور جو وے ہے اس کے اوپر آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے. 3 اصول بھی بتا دیے انہوں نے کہا کہ جی ہم میوچل ریسپیکٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر آگے بڑھیں، اور سب سے اہم یہ کہ ہم ون ون کوآپریشن چاہتے ہیں. انہوں نے اصول بھی بتا دیے. اور جب وہ لینڈ کیے امریکی صدر چین کے اندر، تو یقینی طور پہ امریکی صدر کو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہوں گی، اینڈ دیٹ انکلوڈز ایران. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایران کے حوالے سے کوئی حتمی چیز نہ آنا، وہ اس میں صرف ایک صاحب رکاوٹ ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹ ہے یا امریکی سسٹم بھی رکاوٹ ہے. وہ اس میں صرف ایک صاحب رکاوٹ ہے، اور وہ خود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جنگ جیت جائیں، حالانکہ وہ میدان میں جنگ ہار چکے ہیں. یعنی کہ جو جنگ وہ ہارے ہوئے ہیں میدان میں، وہ چاہتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل سے وہ چیز لے کر اٹھیں جس سے ان کی قوم کو، امریکہ کو اور دنیا کو یہ میسج آئے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں. لیکن آلدو کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کہہ دیا کہ ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات چیت وہاں پر ہو رہی ہے، اور جو ڈپلومیسی ہے وہ جاری ہے. یہ جو لیڈران ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے بیان دیتے بھی ہیں، جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. ٹرمپ صاحب تو بڑے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ووکل ہے، بٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے ہمیں کوئی حقیقی گارنٹی ملے، تو ایران وہ گارنٹی اپنا کچھ یورینیم کا پارٹ چائنا کو سرنڈر کرنے کو یا ان کی تحویل میں دینے کو تیار تھا اس طور پر. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. مظہر عباس صاحب، اگین واپس سرکل بیک کریں گے
خاص کر ہارموز کا معاملہ اس وقت سارٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. دونوں سپر پاورز اس ایجنڈا کو لے کر بیٹھیں، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ملاقات سے پہلے بھی مختلف ایجنڈاز میں بھی، دونوں لیڈران کی گفتگو میں بھی. پھر جو مختلف چھوٹی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی مختلف فورمز پر اس کو اٹھایا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں برکس کے فورم پہ ڈسکس ہوا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے تہی کوشش کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے فورمز پہ. کہاں سے یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، خاص کر ہارموز کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اس پورے ملاقات میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو ڈیولپمنٹ ہیں اس کا ایک تو مثبت پہلو ہے کہ جنگ بندی اب تک برقرار ہے اور دوبارہ جنگ نہیں شروع ہوئی. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، پروپوزلز ڈسکس ہو رہے ہیں، کنسیشنز کی بات ہو رہی ہے. پرابلم جہاں ہے وہ یہ کہ کیونکہ خود امریکی صدر جو ہیں وہ اتنے انپریڈکٹیبل آدمی ہیں کہ وہ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ اس سے بالکل پلٹ سکتے ہیں اس میں. اور اس وقت جو چائنا اور ظاہر ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں، دنیا کی بہت زیادہ امیدیں تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ بس امریکی صدر اور چین کے صدر کی ملاقات ہوگی اور بات چیت ہوگی اور دورے کے بعد چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. عین ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوں، کچھ ایسے اشارے ملے ہوں کہ جس کی بنیاد پہ اب جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک ایران جو ہے وہ چیزوں کو اپنے تئیں جو ہے کنسیشن دینے کو تیار ہے اور کس حد تک امریکہ. بات جو اس وقت رک گئی ہے وہ باقی چیزوں سے ہٹ کر اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی بات ہے کہ اس کو کھول دیا جائے. اور اس طریقے سے پھر ایران خود سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے بغیر کسی کنڈیشن کے اور اس کو بالکل کھول دیا تو یہ امریکی صدر کے لیے ایک طرح سے وکٹری سائن ہوگی. وہ یہ سمجھیں گے، انہوں نے کہا ایران ان کے جو ان کا انداز ہے کہ ہم نے ایران کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے اور اب ہم نے ہارموز کو بھی کھلوا دیا ہے اس میں، تو اب ہم جنگ کے اہداف ہم نے حاصل کر لیے ہیں. یہ کچھ سینیریو بن سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایران اس سے بالکل مختلف سوچ رہا ہے. اس نے باعث طور پہ کہا ہے کہ جی اور چیزوں پہ بات کریں، ابھی تو یورینیم پہ بات ہوگی نہیں. اور ظاہر ہے دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر سے وہ اپنا کنٹرول کسی صورت ختم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ واحد ہتھیار ہے اس وقت جس سے وہ امریکی صدر کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی جو ہے اس ڈیل پر لا سکتے ہیں کہ ایران کی جو شرائط ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو میرا خیال ہے پازیٹیوٹی اس پورے اس میں دورے میں بھی اور ایون ادروائز بھی مجھے تو یہ نظر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ چاہے اسٹیٹس کو ہی برقرار رہا ہو، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ایک دم بیچ میں کچھ آئی تھیں، اس کے بعد چیزیں رک گئی ہیں. اور ظاہر ہے اب آگے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. عین ممکن ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ورک آؤٹ ہوئی ہیں اس کے نتائج معاف کیجیے گا، اس کے نتائج ہمیں اگلے 3-4 دن میں نہیں تو ہفتے بھر میں ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ مجھے یہ ٹاکس بریک ہوتی نظر نہیں آ رہی.